جب تک انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کو مرنا ہے تب تک وہ نیک نہیں ہو سکتا. اور وہ سمجھائے گا کون اسے؟ کہ جب وہ اس بات کو سمجھے گا کہ ایک بار زندگی ملی ہے, دوبارہ زندگی نہیں ملے گی, اور زندگی آزمانے کے لیے بھیجی گیا دنیا میں انسان تاکہ وہ آزمایا جائے. جب تک انسان یہ نہیں سمجھے گا کہ اس کے ساتھ ہونا والا کیا ہے اور کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہوگا. آپ کبھی بیماروں کے پاس جایا کریں, بیماروں کے پاس جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا, ہسپتالوں میں جایا کریں تو آپ کو ایسا لگے گا پوری دنیا بیمار ہے. میں کتنی بار اسپتالوں میں جاتا ہوں تو کوئی بیڈ خالی نہیں ملتا, چاہے چھوٹا اسپتال ہو یا بڑا اسپتال ہو, ہر بیڈ پر کوئی نہ کوئی بیمار پڑا ہوتا ہے, اور کسی نہ کسی بیمار کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. اب ذرا غور کریں, ایک بیمار کو میں دیکھنے کے لیے گیا, کینسر کا پیشنٹ تھا. کبھی کبھی بیماروں کو دیکھنے جایا کرو, اب تو کون بیمار کو دیکھنے جاتا ہے؟ اب تو کوئی غریب آدمی بیمار ہو جائے کوئی اسے دیکھنے نہیں جاتا, یہاں تک کہ غریب مر بھی جائے تو لوگ اس کے جنازے تک میں نہیں جاتے. غریبوں کا جنازہ ایسا اٹھتا ہے جیسے غیر مسلموں کی ارتھیاں اٹھتی ہیں. حالانکہ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب میرا ایک امتی دوسرے کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے بیماری کی حالت میں, فرماتے جب تک وہ واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. کس کے لیے؟ جو اپنے مسلمان بھائی کو دیکھنے کے لیے جاتا ہے. ذرا غور کریں, توجہ کریں, اب کون کسے دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ مگر ذرا غور کریں, میں جب اسے دیکھنے کے لیے گیا, وہ شخص بیمار تھا, اسے کینسر تھا, اس کے بچے آئے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے رونے لگا. میں نے کہا صاحب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے سید صاحب مجھے کینسر ہے, ڈاکٹر کہتا ہے میں 1 مہینے کے بعد مر جاؤں گا. میں وہ بدنصیب باپ ہوں جو جیتے جی اپنے بچوں کو یتیم دیکھ رہا ہے. وہ کہتا ہے میرے بچے میرے مرنے کے بعد کہاں کہاں بھیک مانگیں گے, بس یہی سوچ کے رو رہا ہوں. کون میرے بچوں کا خیال رکھے گا, کون میرے بچوں کے کام آئے گا؟ میں کہنے لگا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے. امام غزالی کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے تجھے شکر ادا کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ملی, کس بات کا شکر ادا کرے؟ پریشان بات ہے تو سن, اگر تو ابھی تک زندہ ہے اور تیرے بچے یتیم نہیں ہوئے تو محلے میں دیکھ کتنے بچے یتیم ہو گئے ہوں گے, کتنے بچے یتیم منہ دیکھتے ہیں, نہ جانے پورے محلے میں کس کس کا اور کون یتیموں کا ہوتا ہے. یتیموں کو کوئی گلے سے نہیں لگاتا. یتیموں کو اپنے بچوں کو دیکھ اور کہے اے اللہ تیرا شکر ہے میں ابھی تک یتیم نہیں, میں ابھی تک مرا نہیں, میرے بچے یتیم نہیں ہوئے. اگر میں مر جاتا تو پھر میرے مالک میرے پروردگار میرے بچوں کا کیا ہوتا؟ سجدے میں جا کے اللہ کا شکر ادا کر کے تو ابھی تک زندہ ہے. ذرا غور کریں, وہ مجھ سے کہنے لگا میں جب روتا ہوں تو میری بیوی بھی روتی ہے, میرے بچے بھی روتے ہیں, میری ماں بھی روتی ہے, میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھو اگر ماں کے سامنے روگے تو ماں پریشان ہو جائے گی, اگر بیوی کے سامنے روگا تو وہ بھی پریشان ہو جائے گی, اور بیوی کے پاس تیرے مسئلے کا حل نہیں ہے, نہ بچوں کے پاس حل ہے. بولے کہا پھر کیا کروں؟ میں نے کہا اگر رونا ہی ہے تو اپنے رب کے سامنے رونا شروع کر دے, تیرا رب تیرے اوپر بڑی مہربانیاں کرے گا, بڑا فضل فرمائے گا, بڑا اللہ تجھ پر کرم کرے گا. مگر آج کل نوجوانوں کو بھی فکر نہیں, نہ عورتوں کو فکر, نہ مردوں کو فکر, نہ بچوں کو فکر, نہ بھی بچیوں کو فکر, نہ کسی کو فکر ہے کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے. اب تو بچے برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. میاں آج کل کے لڑکے, ان بچوں کو دیکھو, آج کل کے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, آپ دیکھو کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, گانے دیکھتے ہیں, فلم دیکھتے ہیں, اور ڈانس ڈی جے دیکھتے ہیں, ڈانس دیکھتے ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بڑے دھیان سے میری بات سن لینا, ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک ہوتا ہے گناہ. وہ جو چھپا کے کیا جائے اسے گناہ کہا جاتا ہے. فقہاء نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ جو گناہ چھپ کے کیا جائے وہ گناہ ہوتا ہے, مگر جو گناہ کھل کے کیا جائے وہ گناہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بغاوت ہوتی ہے. اور جو قوم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا. مگر مسلمانوں کے حالات کس قدر خراب ہیں. اے بھائی ذرا تھوڑا سا اس کا ایگو کم کرے, بھائی ذرا ایگو کم کرے, میری طرف توجہ دیکھیں. مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا ہے, RSS مسلمانوں کے خلاف ہے, غیر مسلم سارے کے سارے مسلمانوں کے خلاف ہے, ہر طرح کی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. مگر اس کے باوجود مسلمان نے بغاوت شروع کر دی. کون سی ایسی بغاوت ہے جو بندہ کر نہیں رہا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. جہیز مسلمانوں میں دیا جاتا ہے, لڑکیوں کی عمریں بڑا کے مسلمانوں میں شادی کی جاتی ہے, اپنے لڑکوں کی عمر پہ شادی نہیں کر رہے. اب دیکھیں آپ, ڈی جے ان کے یہاں ناچ رہا ہے, ڈانس ان کے لیے ہو رہا ہے, ان فلمیں ان کے یہاں دیکھی جا رہی ہے. مسلمان لڑکے پوری رات فلمیں دیکھتے ہیں, نہ جانے کون سے گھٹیا کام کرتے ہیں, بلکہ پہلے تو چھپاتے تھے اب تو دکھا کے کرتے ہیں. موبائلوں پہ گندی تصویریں, موبائلوں پہ گندے گانے, موبائلوں پہ گندی چیزیں. یاد رکھ, کوئی قوم آج تک جو
بھی ہلاک ہوئی ہے وہ اللہ کے ساتھ بغاوت کر کے ہلاک ہوئی ہے. اور اس قوم نے بھی بغاوت شروع کر دی. اس کی بہن گھر میں بیٹھی ہے اور میاں گھر سے باہر نکلا اور اس نے دیکھ کر کے نہ جانے کہاں کہاں دیکھنا شروع کر دیا. اپنے موبائلوں پہ گندی تصویریں, اپنے موبائلوں پہ گندی چیزیں, اسٹیٹس موبائلوں میں لگانے لگا. اپنی بہنوں کا, اپنی بیٹیوں کا اسٹیٹس لگانے لگا. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور حالات سب کو دکھانے لگا, سب کو بتانے لگا. میرا اسٹیٹس دیکھ لو, میرا فیس بک چیک کرو, میرا انسٹاگرام چیک کرو, میرا جو ہے وہ یوٹیوب چیک کرو. اور دنیا بھر کے چیک کروانے والے, کبھی تو نے اپنے آپ کو بھی چیک کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بتا, کبھی تو نے اپنے رب کو راضی کیا کہ نہیں کیا؟ مجھے بتا, میں تجھ سے ہی پوچھتا ہوں میرے بھائی, یہ بتا اسٹیٹس لگانے والے, دنیا والے اسٹیٹس دیکھ بھی لیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بتا اسٹیٹس سب کو دکھانے کا ہوتا ہے؟ نہ سب اسٹیٹس دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. پہلے کے مسلمان اپنا اسٹیٹس سب کے سامنے نہیں لگاتے تھے, اپنے رب کے سامنے لگاتے تھے. چونکہ سب اگر کچھ سب اسٹیٹس دیکھیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اگر میرے رب کے سامنے اسٹیٹس لگا, اگر اللہ راضی ہو گیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی, آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھ میرے نوجوان, آج جوان ہے کل تجھے موت آئے گی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت سید شماعت حسین صاحب قبلہ, سید شماعت حسین صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں, یہ فلم دیکھتے ہیں ڈرامے, ان کی ماؤں سے قسم دے کے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ جیسا ماں نے سکھا دیا ویسے بچے بن گئے. ماں اور باپ دونوں ذمہ دار ہیں, خالی ماں نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں ہاں ہوں تو کرو نا یار, کوئی مسئلہ ہی, کوئی برات بہت ہو گئی. ذرا بولو ذرا سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھو میں زیادہ بڑی بات تو نہیں کہتا بھائی, مگر ایک بات ضرور ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہلکا یہ ہاتھ وات چھوڑ دو, ذرا تھوڑا سا یہ گھٹنے چھوڑ دو. گھٹنے تو پریشان آدمی پکڑتا ہے یار, آپ تو حضور کا دامن پکڑو, ذرا زور سے بولو ذرا سبحان اللہ. میں جب تک نیک نہیں ہوں گی بچے نیک, جب تک باپ نیک نہیں ہوگا بیٹا نیک نہیں ہو سکتا. باپ اپنے بیٹے سے تب تک نماز کے لیے نہیں کہہ سکتا جب تک وہ خود نماز نہیں پڑھے گا. کہتے ہی نہیں, اس وجہ سے لوگ شرم آئے گی, بچہ کہہ دے گا کیوں تم کیوں نہیں پڑھتے ابا؟ مجھے سمجھا رہے ہو آپ؟ میری بات دھیان سے سنیں, غور کریں. مائیں نیک تو بچے نیک. لاہور میں 5 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے. کتنے بچے 5 بچے اچھے نمبروں سے پاس ہوئے. تو مینجمنٹ نے کہا, اسکول والوں نے کہا ہم آپ کو پڑھائیں گے, کیا بننا چاہتے ہو؟ بچے غریب تھے. ایک بچہ بولا ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, ایک نے کہا انجینئر بننا چاہتا ہوں, ایک نے کہا فلسفی بننا چاہتا ہوں, ایک نے کہا میں جو فوج میں جانا چاہتا ہوں. ایک بچہ کھڑا تھا, اس سے پوچھا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچہ رونے لگا. کہا بیٹے رو نا, ہم آپ کو پڑھائیں گے, بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو وہ کچھ نہیں بولا. کہا بتاؤ نا بیٹے, کیوں رو رہے ہو؟ ڈرو مت, بالکل اپنا دل تھوڑا نہ کرو, تم غریب ہو, ہم تمہیں پڑھائیں گے. بچہ رونے لگا. کہا ماسٹر صاحب آپ واقعی مجھے بنا دیں گے؟ کہاں. کہا بیٹے بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچہ رو کے بولا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں, اللہ کے رسول کا صحابی بننا چاہتا ہوں. ماسٹر لوگ ہنسنے لگے, کچھ لوگ تو ہنسنے لگے, مگر کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں. سارے ماسٹر بھی سمجھدار نہیں ہوتے ہیں, بڑے بڑے بیوقوف ہوتے ہیں. مگر ایک سمجھدار ماسٹر بھی تھا, وہ آگے بڑھ کے بولا بیٹے تجھے پتہ نہیں صحابی وہ ہوتا ہے جو حضور کے زمانے پیدا ہو, حضور کے زمانے پہ ایمان لائے, ایمان پہ مر جائے. کہا یہ تو نہیں پتا تھا. کہا پھر؟ کہنے لگے میری ماں صبح وہ میری ماں رات کو کہانی سناتی تھی, کبھی ابو بکر کی کہانی سناتی تھی, کبھی عمر کی کہانی سناتی تھی, کبھی عثمان کی کہانی سناتی تھی, کبھی علی کی کہانی سناتی تھی, کبھی عبد الرحمان ابن عوف کی کہانی, کبھی عبد الرحمان ابن عوف کی کہانی, کبھی حذیفہ یمان کی کہانی, کبھی بلال حبشی کی کہانی, کبھی جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر کی کہانی, کبھی وہ کسی صحابی کی کہانی سناتی ہے. اور میری ماں کہتی ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور پیار کرتے ہیں. تو ماسٹر صاحب مجھے ایسے ہی بنا دو جس سے حضور پیار کرے. ماسٹر نے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹے صحابی تو نہیں بنے گا مگر آدمی بہت بڑا بنے گا. وہی بچہ جب بڑا ہوا اسی کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جا چیز ہے جا لو. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. حضور سید شماعت حسین صاحب قبلہ, حضور سید
जमात हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं कैसी होती थी पहले जमाने की, मेरी तरफ देखें वो कैसे। मैं आपको बताऊं, अगर कोई ये कहे कि मदीने के मुजाहिद बेमिसाल हैं तो मैं कहूंगा बात ठीक है। अगर कोई ये कहेगा कि मदीने के सहाबा बेमिसाल हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल बात ठीक है, उनकी कोई मिसाल नहीं है। मगर मैं कहता हूं अगर मदीने के मुजाहिद बेमिसाल हैं तो उनकी वो माएं भी तो बेमिसाल हैं जिन्होंने दूध पिला पिला के नबी के नाम पे कुर्बान कर दिए बच्चे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही यार, बोलो तो सही। वो माए, उन्हें माओ को भूल गए लोग। अगर मियां मदीने के मर्द लाजवाब हैं तो मदीने की वो औरतें भी लाजवाब हैं जो मियां अपने बच्चों को जवान कर करके नबी के नाम पे कुर्बान कर